بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بادل سونے کے ہوتے تھے اور آسمان چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ اسی چمکتے آسمان کے پار ایک جادوئی سلطنت تھی جس کا نام تھا نورستان۔ یہ جگہ اتنی حسین تھی کہ وہاں کے پھول ہوا میں اڑتے تھے، درخت گیت گاتے تھے اور راتوں کو ستارے زمین پر اتر کر رقص کیا کرتے تھے۔ اسی سلطنت میں ایک خوبصورت پری شہزادی زینب رہتی تھی۔ زینب کے پروں پر موتیوں کی چمک تھی اور اس کے بالوں میں ستاروں کی روشنی رچی ہوئی تھی۔ اس کا محل بادلوں سے بھی اونچا اور ہیروں اور زمرد سے بنا ہوا تھا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، مگر ایک چیز کی کمی تھی، سچے دوستوں کی۔ ہر روز وہ اپنی اونچی کھڑکی سے نیچے دیکھتی جہاں دوسری پریاں کھیلتی، ہنستی، ایک دوسرے کے ساتھ جادوئی رقص کرتی تھیں۔ زینب چاہتی تھی کہ وہ بھی ان میں شامل ہو، لیکن جب بھی وہ جاتی سب پریاں اس سے فاصلہ رکھتیں۔ ان کے لیے زینب صرف ایک شہزادی تھی، کوئی دوست نہیں۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، زینب اکیلی بیٹھی آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے چاند سے کہا، اے چاند، مجھے سچے دوست چاہیے جو مجھے میرے تاج یا محل کے لیے نہیں بلکہ میرے دل کے لیے چاہیں۔ اچانک اس کے کمرے میں ایک نرم سنہری روشنی پھیلی۔ روشنی میں سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ وہ تھی مہربانی کی پری۔ اس کے پروں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ مہربانی کی پری نے مسکرا کر کہا، زینب، میں تمہاری دعا سننے آئی ہوں۔ تم سچی دوستی چاہتی ہو تو لو، یہ میرا تحفہ ہے۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، تحفہ؟ کوئی جادوئی منتر؟ پری نے کہا، نہیں شہزادی، یہ جادو نہیں، یہ انتخاب ہے۔ اس نے زینب کے سنہری تاج کو چھوا اور کہا، اس تاج میں محبت اور مہربانی کا جادو ہے۔ جب تم اس کے ٹکڑے بانٹ کر دوسروں کی مدد کرو گی، تمہارا دل اور روشن ہو جائے گا۔ اگلی صبح زینب نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، سادہ سفید جوڑا پہنا اور تاج کو ایک نرم مخملی تھیلی میں رکھا۔ پھر وہ پہلی بار اپنے محل سے نیچے اتری۔ وہ چلتی گئی جب تک وہ نورستان کے میدانوں میں نہیں پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ایک ننھی پری کو روتے دیکھا۔ پری کا نام حورین تھا۔ حورین کی جادوئی تتلی بیمار تھی، وہ اڑ نہیں پا رہی تھی۔ زینب نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا حورین؟ حورین نے روتے ہوئے کہا، میری تتلی کے پروں کا جادو ختم ہو گیا ہے، اب وہ کبھی پھولوں تک نہیں جا سکے گی۔ زینب نے سوچا، پھر اپنے تاج سے ایک چھوٹا سا سنہری ٹکڑا توڑا اور تتلی پر رکھا۔ اچانک تتلی کے پر چمک اٹھے اور وہ خوشی سے اڑنے لگی۔ حورین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تم کون ہو؟ زینب نے مسکرا کر کہا، بس ایک دوست۔ اسی دن زینب نے کئی پریوں کی مدد کی۔ کسی کے باغ کے پھول مرجھا گئے تھے، اس نے ایک سنہری ٹکڑا دیا اور پھول دوبارہ کھل اٹھے۔ کسی کا گیت بھول گیا تھا، زینب نے تاج کا ایک ذرہ دیا اور اس کے لبوں پر پھر سے دھن ابھر آئی، اور یوں زینب کا تاج آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ روشن ہوتا گیا۔ دوسری پریاں حیران ہونے لگیں، یہ اجنبی پری کون ہے جو سب کے کام آ رہی ہے؟ اس کے پروں میں تو بادشاہی روشنی ہے، لیکن لباس بالکل سادہ۔ ایک دن نورستان پر مصیبت آن پڑی۔ اندھیروں کی وادی سے ایک سایہ دیو آ گیا۔ وہ جادوئی روشنیوں کو نگلنے لگا۔ پھول، درخت، ستارے، سب کا جادو ماند پڑ گیا۔ پریاں خوفزدہ ہو گئیں، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زینب آگے بڑھی، اس نے اپنی تھیلی میں دیکھا، صرف ایک آخری سنہری ٹکڑا بچا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر محبت میں جادو ہے تو یہ روشنی واپس لوٹا دے۔ اس نے وہ ٹکڑا آسمان کی طرف اچھال دیا اور اچانک ایک سنہری روشنی پھوٹ نکلی۔ سایہ دیو چیخا اور غائب ہو گیا۔ نورستان پھر سے روشن ہو گیا۔ پریاں دوڑ کر زینب کے پاس آئیں، تم نے ہمیں بچا لیا، مگر تمہارا تاج؟ زینب نے مسکرا کر کہا، وہ اب تم سب میں بانٹ چکی ہوں، اب تم سب میرے تاج کا حصہ ہو۔ مہربانی کی پری دوبارہ آسمان سے اتری، زینب، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ تم نے سمجھا کہ اصل بادشاہی تاج میں نہیں، دل میں ہے۔ پھر اس نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا اور جادوئی روشنی کے ساتھ زینب کا تاج دوبارہ ظاہر ہوا، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ روشن تھا کیونکہ اس میں دوستیوں کی روشنی تھی۔ نورستان میں جشن منایا گیا، پریاں خوشی سے گانے لگیں، پھول ناچنے لگے۔ زینب نے پہلی بار دل سے ہنسی۔ حورین اور باقی سب پریاں اس کی سچی دوست بن چکی تھیں۔ اب زینب روز ان کے ساتھ کھیلتی،
ان کی باتیں سنتی اور ہنسی خوشی بانٹتی۔ نورستان کی فضا میں اب ایک نیا جادو تھا، محبت، مہربانی اور سچی دوستی کا جادو۔ سال گزرتے گئے مگر زینب کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی۔ جب بھی کوئی پری اداس ہوتی زینب اسے یاد دلاتی، دوستی وہ جادو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رات کو جب سب سو جاتے زینب چاند سے کہتی، شکریہ کہ تم نے میری دعا سنی تھی۔ چاند مسکرا کر جواب دیتا، زینب تم نے خود کو پہچانا، یہی سب سے بڑا جادو ہے۔ اور یوں زینب کی جادوئی دوستی ہمیشہ کے لیے نورستان کی کہانیوں میں زندہ ہو گئی۔ جب بھی کوئی پری کسی کی مدد کرتی، آسمان سے ایک ننھا سا تارا ٹمٹماتا، گویا کہ زینب مسکرا رہی ہو۔ جانو